بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب الرسالہ کا مطالعہ کر رہے ہیں، اور آپ کے نے اگر پچھلے لیکچرز میں آپ پڑھ ہی چکے ہیں تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا ٹائم 204 ہجری میں انتقال ہوا، یعنی 820 CE اس کیلنڈر میں۔ اس زمانے میں یہ علم الفقہ، اصول الفقہ یعنی علم الفقہ کا جو پالیسیز اینڈ پروسیجرز کی پہلی بک یہ لکھی گئی، اور اس پہ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے جب سٹارٹ کیا تو اس کا تعارف، پھر البیان کہ اللہ تعالیٰ نے دینی احکامات کیسے بیان کیے ہیں یہ تھا، اور اسلامی قانون کا علم کی بیس کیا ہے، کس بیسس پہ یہ بات ہوتی ہے، تو یہ ہم سٹڈی کر چکے ہیں۔ پھر ہم نے حصہ دوم شروع کیا تھا کہ جو کتاب اللہ کی کتاب، اس پہ ہم نے بات کی تھی، اور پچھلے لیکچر میں یہ جو چوتھا چیپٹر ہے قرآن کی زبان میں کس کس پہلو کا خیال کرنا چاہیے، اور آج ہمارا ٹاپک ہے خاص اور عام۔ اب یہ کیا ہے، اس کا آج ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ آگے پھر ہم ناسخ و منسوخ کے احکامات کی بات بھی کریں گے۔ اس کے بعد پھر حصہ سوم شروع ہو جائے گا، سنت کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پریکٹیکلی عمل کر کے اور لوگوں کو اس کی تربیت کی تھی وہ ہے۔ پھر چوتھا حصہ آئے گا اجماع، قیاس، اجتہاد اور اختلاف رائے، اس کی پوری ڈسکشن آخر میں آئے گی۔ تو آج ہم ڈسکس کرتے ہیں، یہ خاص اور عام ہمارا آج کا ٹاپک ہے۔ اس کو اوور آل ویو عرض کر دیتا ہوں پہلے، پھر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا کیا فرمایا تو اس کی بات کرتے ہیں کہ اس کا عنوان ہے خاص اور عام۔ یہ کیا ہے؟ خاص سے مراد دین کے وہ احکامات ہیں جو کسی مخصوص شخص، مخصوص جگہ یا مخصوص صورتحال سے متعلق ہے، یعنی ایک خاص اسپیشل سینیریو میں کوئی دینی حکم ہے۔ اور عام وہ ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر قیامت تک تمام مسلمانوں کے لیے ذمہ داری ہے۔ تو یعنی آپ کے لیے جو کچھ بھی ہے وہ عام سے متعلق جو احکامات ہیں وہ ہے، اور جو خاص ہیں تو پھر وہ اگر وہی سینیریو آپ سے متعلق ہو گیا تو پھر آپ سے ویلڈ ہو جائے گا، ادروائز نہیں۔ اب اس کی ایگزامپلز ہم شیئر کریں گے۔ یہ بحث بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہے اس لیے کہ ایک حکم اللہ تعالیٰ نے کسی خاص صورتحال کے لیے دیا گیا، لیکن اس پر عمل کرنے کو قیامت تک کے لیے مسلمانوں کے لیے لازم سمجھا جائے، تو اسی طرح اس غلطی کا احتمال یہ بھی ہے کہ ایک حکم ابدی نوعیت یعنی فار ایور آل دا ٹائم کے لیے، لیکن اس کو خاص سمجھ لیں، تو یہ غلطی ہو سکتی ہے نا کہ آپ فقی آپ ہیں، یعنی آپ جورسپروڈنس کے اسپیشلسٹ ہیں، اور آپ سے یہ غلطی ہو سکتی ہے۔ تو اسی لیے اسی کی ڈسکشن پھر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی پہ ہی پھر وہ ڈسکشن کی ہے کہ کیا پہلو ہے کہ جس سے آپ دیکھ لیں کہ جو خاص حکم ہے، اور کہ کون سے احکامات ہیں کہ جو دین سے متعلق ہیں۔ تو یہ غلطیاں ہیں جس کی بنیاد پر دور قدیم اور جدید میں بہت سے مسائل پیدا ہوئے ہیں، اور یعنی پریکٹیکلی یہ میں عرض کروں کہ ہسٹوریکلی یہ مسلمانوں کے ہیں جو فرقے بھی بنے ہیں اسی بیس پہ ہی بنے ہیں کہ ایک کوئی خاص سینیریو کا حکم تھا، لیکن انہوں نے پوری قیامت تک کے لیے لازمی کر دیا۔ یہ اصل یہی غلطی ہے تو جس کی آج ہم ڈسکشن کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کو بیان کرنے کے لیے جو طریقہ اختیار کیا، اس میں اوور آل ویو یہ ہے کہ کسی بات کا ایک حصہ اپنی ظاہری مفہوم ہی میں تو عام ہوتا ہے، لیکن یہ حکم عمومی نوعیت کے ہوتے ہیں۔ اس صورت میں یہ بات کسی اور بات کی محتاج نہیں ہوتی، یعنی وہ بات سینیریو ایسا ہوتا ہے۔
یعنی بعض اوقات ایسے حکم ظاہری طور پر عام ہوتے ہیں لیکن کسی خصوصی صورتحال بھی شامل ہوتی ہے اس میں، تو وہاں سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اسی آیت میں شامل بعض الفاظ سے استدلال کرنا ضروری ہوتا ہے۔ یعنی اس کے لیے کیا ہوتا ہے کہ جس کو کہتے ہیں ایک لینگویج کے اندر ایک چیز ہے کرینہ۔ کرینہ کا مطلب کوئی انڈیکیٹر اسی جملے کے اندر ہوتا ہے کہ یہ ایک خاص سینیریو سے متعلق ہے۔ بعض اوقات حکم بظاہری عمومی الفاظ میں ہوتا ہے لیکن اس کی مراد کوئی خصوصی صورتحال ہوتی ہے۔ اس کا پتہ آیت کی سیاق و سباق سے چلتا ہے اور اس سے ظاہری معنی مراد لینے درست نہیں ہوتا۔ یعنی ایکچولی آپ اگر قرآن مجید کی کسی ایک جملے کو، آیت کو اس میں آپ کریں، لیکن اس میں اگر آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ یہ تو پوری قیامت تک کے لیے یہ حکم ہے، لیکن آپ اس سے اگلی اور پچھلی آیات کو ہی آپ پڑھ لیجئے تو پھر یہ پتہ چل جاتا ہے وہ پورا جو انڈیکیٹر ہے وہ اس کے اندر ہوتا ہے قرآن مجید میں، کہ جس سے ہمیں یہ پتہ چل جاتا ہے کہ یہ خاص سینیریو کے لیے ہی یہ حکم ہے۔ اچھا، عربوں کی زبان میں ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ گفتگو کا پہلا حصہ بعد والے کی وضاحت بھی کر دیتا ہے، اور بسا اوقات بعد والا حصہ پہلے حصے کی وضاحت بھی کر دیتا ہے۔ تو قرآن مجید میں یہ ایکچولی یعنی یہ ہے کہ ایک قرآن مجید کی کوئی ایک جملہ لے کر اس پر قیامت تک کے لیے کوئی دینی حکم نہ سمجھ لیں، بلکہ اس کے لیے یہ لازمی ہے کہ آپ اس سے پہلے بھی اور اس سے آگے بھی آیات، یعنی اب وہ کتنی، یعنی ایٹ لیسٹ آپ اس میں کم از کم کوئی 8-10 آیات اس سے پہلے اور اس کے بعد بھی 8-10 جو ہے وہ آپ پڑھ لیں، تو پھر اصل سینیریو سامنے آ جاتا ہے کہ یہ خاص حکم ہے۔ تو عرب کے کسی موضوع پر گفتگو کریں اور کوئی بات الفاظ میں بیان نہ کریں، کیونکہ اس کا معنی بغیر الفاظ کے ہی اشارے سے ہی واضح کر لیتے ہیں، تو اس قسم کی گفتگو وہ شخص تو سمجھ سکتا ہے کہ عربی زبان کو اچھی طرح سمجھتا ہو، لیکن جسے اگر نہیں معلوم تو پھر یہ مسئلہ آتا ہے۔ تو یہ قرآن مجید کے ترجمے میں لوگوں نے یہ کئی بار یہ ایک غلطی ترجمے میں یہ کی کہ انہوں نے وہ اصل انڈیکیٹر ہی ترجمے میں بیان نہیں کیا۔ تو اس لیے آپ کو قدیم زمانے کی عربی سیکھنی پڑتی ہے۔ اچھا، بعض اوقات عرب لوگ ایک ہی چیز کے لیے کئی نام رکھ لیتے ہیں، بسا اوقات ایک ہی لفظ کے متعدد معنی بھی ہوتے ہیں۔ یعنی یہ بھی تو یہ اردو میں بھی ایسا ہوتا ہے، انگلش میں بھی ہوتا ہے، عربی میں بھی، کہ ایک ہی جملے سے اس کے کئی معنی بن سکتے ہیں۔ لیکن اب آپ کہیں گے کہ پھر یہ اس جملے میں یہ جو لفظ ہے اس سے مراد کیا ہے، تو اس کے لیے وہی جو کانٹینٹ ہے، کانٹیکسٹ ہے، اس کو آپ اگر آگے اور پیچھے سے پڑھ لیں گے تو وہ اصل صورتحال سامنے آ جاتی ہے۔ تو یہ ہے اصل اوور آل ویو خاص اور عام کے لیے۔ تو معنی سے متعلق یہ تمام نکات جو میں نے یہاں پہ عرض کی ہیں تو اہل علم اچھی طرح جانتے ہیں۔ یعنی اگرچہ ایسا ممکن ہے کہ ایک عام، ایک عالم، ایک اسکالر ایک بات جانتا ہے تو دوسرے کو نہیں معلوم، انہوں نے اس کا پوری ڈیٹیل میں اس پہ نہیں پڑھا، تو اسی زبان میں قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بیان ہوتی ہیں۔ تو اس لیے جو اس سے ناواقف ہوتا ہے تو وہ پھر اس کو پورے عام حکم سمجھ لیتا ہے۔ تو یہ غلطیاں یوزول یہ ہوتی ہیں۔ تو اسی وجہ سے پھر اچھا، اگر تو دو اسکالرز میں ایسی ہوگی، ایک اسکالر سے کوئی غلطی ہو گئی، کوئی بات نہیں، لیکن اس سے زیادہ پھر یہ ہو جاتا ہے کہ پھر ان کے اسٹوڈنٹس وہ اگر مل کے ایک پورا گینگ بنا لیں تو پھر پریکٹیکلی کیا ہوتا ہے کہ وہ ایک آہستہ آہستہ فرقے بھی بن جاتے ہیں۔ یہ ہسٹوریکلی ایسے ہی بنا۔ تو جو شخص بھی عربی زبان سے پوری طرح واقف نہیں ہے تو اگر قرآن کے صحیح یا غلط سے متعلق کوئی بات کر لیتا ہے اور اس کی بات نادانستگی میں درست بھی ہو جاتی ہے، جو اس شخص نے غلط کام کیا ہے، یہ ایسی غلطی ہے کہ جس کے لیے کوئی عذر قابل قبول نہیں ہے۔
اس لیے کہ جب آپ کو غلطی ہو گئی تو پھر بعد میں پھر بھی تو ڈیٹیل سے پڑھتے جائیے نا، اور پڑھتے جائیں تو پھر سمجھ آ گئی، یعنی ہو سکتا ہے آپ کو 1 سال بعد ہی یاد آ گیا تو پھر ٹھیک ہے، پھر اب اپنا پوائنٹ آف ویو بھی چینج کر لیں۔ تو اس کے لیے اب ہم قرآن مجید کی آیات کی ایگزامپلز جو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے شیئر کی ہیں، تو اسی کی بیسس سے آپ کو یہ ہوگا۔ اس میں یہ کچھ ایگزامپل ہیں جس کا مفہوم بھی عام ہے، یہ عام کی ایک ایگزامپل ہے کہ جو ہمیشہ کے لیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ہمیشہ کے لیے۔ اللہ خالق کل شیء وہو علی کل شیء وکیل، اللہ ہر چیز کا خالق ہے اور وہ ہر چیز پر نگہبان ہے، یعنی اس کو ریکارڈ کر رہا ہے۔ تو یہ ظاہر ہے کہ یہ عام ہے، ہر انسان سے ویلڈ ہے یہ۔ اللہ الذی خلق السماوات والارض، اللہ یہ جس نے آسمان اور زمین کو بنایا۔ تو ظاہر ہے کہ پوری گلیکسیز بھی جو بنی ہے سب اللہ تعالیٰ ہی نے بنائی۔ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، زمین میں کوئی ایسا جانور نہیں ہے جس کا رزق اللہ تعالیٰ کے ذمہ نہ ہو۔ تو یہ وہ عام جملے جس پہ کوئی خاص چیز داخل نہیں ہے، اس میں آسمان، زمین، جانور، درخت، اسی طرح کے تمام چیزیں شامل ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان سب کو بنایا اور وہی ہر جاندار مخلوق کو رزق پہنچانے والا ہے۔ کس چیز کا مقام کون سا ہے اس بات کو وہی اچھی طرح جانتا ہے اللہ تعالیٰ۔ تو ظاہر ہے کہ یہ وہ ایسی آیات ہیں کہ جس میں تو کوئی اختلاف کسی اسکالر میں کبھی ہوا بھی نہیں اور ہو بھی نہیں سکتا۔ اچھا اب آگے دیکھیے کہ اس میں تو پھر ظاہر ہے کہ کوئی اختلاف ہو بھی نہیں سکتا اور کبھی ہوا بھی نہیں، تو کچھ اور ایگزامپلز مزید ہم دیکھتے ہیں تو جس میں اور چیز کلیئر ہو جائے گی۔ سورہ توبہ میں ہم آتے ہیں تو وہاں پہ اب یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے یہی ایگزامپل سے یہی سب چیزیں کلیئر کی کہ جناب اس طرح سے جیسے سورۃ التوبہ میں ارشاد ہوا، وما کان لأہل المدینۃ ومن حولهم من الاعراب ان يتخلفوا الرسول اللہ ولا يرغبوا بانفسهم عن نفسه، مدینے کے باشندوں اور اس کے گرد و نواح کے رہنے والے دیہاتیوں کو یہ ہرگز زیبا نہ تھا کہ وہ اللہ کے رسول کو چھوڑ کر گھروں میں بیٹھ رہتے اور اس کی طرف سے بے پرواہ ہو کر وہ اپنی اپنی جان کی فکر میں لگ جاتے۔ اب آپ بتائیے کہ یہ ترجمہ آپ نے سن لیا، تو اب آپ بتائیے کہ یہ کیا کوئی قیامت تک کے لیے ہر مسلمان کے لیے کوئی حکم ہے یا کوئی خاص لوگوں کے لیے؟ اب یہ ایک ایگزامپل سے آپ کو کلیئر ہو جائے گا۔ اب دیکھیے یہاں پہ ایک تو بات ہو رہی ہے کہ یہ اللہ کے رسول کو چھوڑ کر گھروں میں بیٹھے رہے، ایک تو بات ہے، یہ تو یعنی اس کا مطلب ہے کہ کوئی پرانی بات ہے، ہسٹری کی بات ہے۔ پھر یہ اہل مدینہ کے مدینہ منورہ کے رہنے والوں کی بات ہو رہی ہے، یہ کیا آج کل کے مدینہ منورہ کے لوگوں کی بات ہے یا نہیں؟ اب یہ کنفرم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی بات ہی یہاں پہ ہو رہی ہے، اور اس کے جو بھی دیہاتی آس پاس جو بھی گاؤں جتنے تھے تو ان سب کے بارے میں ہے۔ یعنی اچھا یہ پھر آپ یہ دیکھیے، اب یہ ہے وہ انڈیکیٹر، کرینہ، یہ کرینے سے ہی پتہ چلتا ہے کہ اس آیت میں جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ کے ساتھ ملنے والے آپ کے شہر مدینہ اور اس کے آس پاس کے گاؤں کے لوگوں کے لیے فرمایا گیا کہ وہ اللہ کے رسول کو چھوڑ کر گھروں میں بیٹھ رہتے اور اس کی طرف سے بے پرواہ ہو کر اپنی اپنی جان کی فکر میں لگ جاتے۔ اب یہ جان کی فکر سے ہی یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ کوئی جنگ کا معاملہ۔ پھر آپ سورہ توبہ کی اسی
انہی آیات کو آپ اس سے پہلے یعنی 120 آیت کی یہ ترجمہ تھا، تو اس سے پہلے اور اس کے بعد والے کو پڑھ لیں تو اصل یہ سینیریو وہ تبوک کے لیے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پورے عرب لوگوں کے قبائل کو جو بھی مان لائے سب کو لے کے تبوک کی طرف گئے، اور یہ 30,000 کے قریب بڑا لشکر لے کر گئے تھے، اس لیے کہ رومن امپائر جو اس زمانے کی سپر پاور تھی، جو آج کل کا جیسے امریکہ ہے تو ایسے اس زمانے میں رومن امپائر تھی، اور وہ پلاننگ کر رہے تھے مدینہ پر حملہ کرنے کی، تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کیا کہ بجائے اس کے کہ وہ مدینہ تک رومن امپائر آئے، تو اس سے پہلے ہی ہم ایک ڈائریکٹ ایکشن ہم پہلے ہی کر لیں، پریونٹیو ایکشن کر لیں، تو تبوک تک پہنچے۔ تو اس کا رزلٹ یہ نکلا کہ رومن امپائر کو جب یہ لشکر دیکھا اور پتہ چلا تو انہوں نے خود ہی سوچا کہ نہیں بھی، وہ خود سرنڈر تو نہیں انہوں نے کیا، لیکن وہ پھر حملہ رک گیا، اور پھر پریکٹیکلی یہی ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبوک سے لے کے آس پاس چھوٹی چھوٹی ریاستیں بنی ہوئی تھیں جو اصل میں رومن امپائر کے انڈر ایک بفر زون کے طور پر تھی، جو آج کل جارڈن ہے، اور اس زمانے میں اور بھی چھوٹی چھوٹی اور ریاستیں تھیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب میں گئے، اور وہاں کے جتنے یہاں پہ چھوٹے موٹے بادشاہ جتنے بھی تھے سب نے سرنڈر کر لیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، اور کہا کہ جی ہم کبھی بھی حملہ نہیں کریں گے اور آپ کے مطابق ہی کریں گے، اور پھر بہت سے اس میں ایمان بھی لے آئے۔ تو یہ آپ دیکھیے نا کہ یہ پورا یعنی آپ اس کے لیے آپ اگر سیرت نبوی کی کوئی بک پڑھیں اس میں بھی ملے گا یہ، اور خود قرآن میں سورۃ توبہ میں یہ 120 جو آیتیں اس سے پہلے کی جتنی آیات آپ پڑھ لیں تو اصل سینیریو اس سے متعلق ہی ہے یہ بات جو ہے۔ تب آپ دیکھیں نا کہ اس سے آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ انڈیکیٹرز کی ایک ایگزامپل ہے۔ اچھا، دوسری ایگزامپلز آپ دیکھ لیں کہ بظاہر یہ عام حکم ہے یا خاص حکم ہے، یہ کوئی خاص ہے۔ اب یہ سورۃ النساء کی آیت ہے، فرمایا والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان الذین یقولون ربنا اخرجنا من هذه القریۃ الظالم اہلها، بوڑھے مرد، خواتین اور بچے جو کہتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں اس شہر سے نکال لے جس کے رہنے والے ظالم ہیں۔ حتی اذا اتیا اہل قریۃ استطعما اہلها فابوا ان یضیفوہما، یہاں تک کہ وہ اس شہر میں پہنچے اور وہاں کے لوگوں سے کھانا مانگا، لیکن انہوں نے ان دونوں کی ضیافت سے انکار کیا۔ یہ سورۃ الکہف ہے۔ اچھا، پہلے سورۃ النساء کی آیت دیکھیے تو یہ بظاہر تو لگتا ہے کہ یہ عام ایسا سینیریو ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو یہ پرزیکیوشن تھی کہ بہت سارے قبائل نے یہ کیا ہوا تھا کہ وہ اپنے لوگوں کو جو بھی ایمان لاتے تو ان پہ تشدد کرتے اور کہتے کہ نہیں بھی یہ تم شرک کے مطابق ہی تم اسی پر ہی رہو۔ تو اس وقت کے جو لوگ جن کے دل کے اندر ایمان آ گیا تھا تو وہ دل میں ہی کہتے تھے کہ اللہ ہمیں اس شہر سے نکال دیں جس کے رہنے والے ظالم ہیں۔ تو یہ پریکٹیکلی ایک خاص لوگوں کے بارے میں یہاں پہ ارشاد ہے، اور پریکٹیکلی آج کل بھی ہو سکتے ہیں، آج کل کم ہے لیکن ہو بھی سکتے ہیں کہ کوئی ایسی
حکومت یا وہاں پہ کوئی گینگ، کوئی دہشت گرد اس طرح کے کر کے لوگوں پہ پرسیکیوشن کر رہے ہوں کہ جو کچھ بھی جن کا معلوم ہو کہ جناب یہ مسلمان ہیں، ایمان لائے ہوئے ہیں، تو ان پہ تشدد کرنا شروع کریں، تو یہ ہو سکتا ہے. ابھی بھی آپ کو ایگزامپلس آج کل بھی مل سکتی. اچھا، یہاں پہ کوئی حکم تو نہیں ہے اس آیت میں، لیکن آپ اسی سے اگلی آیات کو آپ جب پڑھیں گے تو پھر اس میں آپ کو حکم بھی سامنے آئے گا کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو یہ حکم دیا تھا کہ آپ نے یہ ایک ایکشن کرنا ہے، کہ آپ نے اس پرسیکیوشن کو ختم کرنا ہے اور اس کے لیے آپ جہاد کریں. تو یہ جہاد کے آبجیکٹو یہی تھا کہ انہی بوڑھے مرد، خواتین، بچوں کو انڈیپینڈنٹ کر سکیں. تو یہ حکم پھر سورۃ النساء میں آ گیا. اچھا، دوسری اگزامپل یہ سورۃ الکہف کی ہے. تو یہ اصل میں وہ سینیریو ہے کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک فرشتے تھے، خضر علیہ السلام ان کے ساتھ گئے تھے، اور اسی سفر میں وہ ایک شہر یا کوئی گاؤں ہوگا، کوئی بستی تھی. تو وہاں پہ اب اس زمانے میں اب آپ کہیں گے کہ جی انہوں نے کھانا مانگا تو انہوں نے انکار کر لیا تھا، یہ بات ہے. تو یہ تو ایک خاص ہی واقعہ، یہ کوئی آج کل ایسا نہیں. اچھا، یہ کیوں؟ یہ پرانے زمانے کا کلچر یہی تھا کہ کوئی مہمان، چاہے اس کا کسی سے کوئی تعلق ہی نہ ہو، لیکن وہ آتے تو گاؤں والے یا شہر والے جو بھی ہوتے تو وہ لازمی ان کو کھانا ضرور کھلاتے تھے. تو یہ کلچر تھا پورا گلوبلی، یہ حکم تھا اس کے لیے. تو ظاہر ہے کہ اس کا ہم سے کوئی حکم نہیں ہے. اچھا، آپ کہیں گے کہ جی یہ کیوں تھا ایسا؟ اس لیے کہ اس زمانے میں اتنے ریسٹورینٹس اور ہوٹلس وہ ہر طرف اویلیبل نہیں ہوتے تھے، اس لیے یہ پورا گلوبلی یہ کلچر تھا، چاہے جن سے تعلق ہو نہ ہو، لیکن لوگوں کو کھانا ضرور کھلاتے ہوتے تھے. اچھا، اس کے لیے آپ کو ابھی بھی دیکھ سکتے ہیں کچھ ایگزامپلس کہ کئی علاقوں میں، دیہاتی علاقوں میں آپ اگر چلے جائیں تو وہ آپ سے کوئی تعلق ہی نہ ہو، لیکن وہ پھر بھی آپ کو کھانا کھلاتے ہیں. ابھی تک یہ کلچر باقی ہے. تو یہاں پہ اس سے یہاں پہ کوئی حکم نہیں ہے. تو اس آیت میں یہ بیان ہوا ہے کہ اس بستی کے تمام لوگوں سے کھانا نہیں مانگا گیا تھا، بلکہ یہ ایک اوور آل تھا کہ باہر سے کوئی آئے ہیں بندے تو بھی اگلے کھانا خود ہی آفر کریں وہ. تو لیکن وہ لوگ کوئی بالکل ہی بےہودہ قسم کے ہی لوگ تھے کہ انہوں نے صرف مہمانوں کو بھی کھانا وانے کا تکلف ہی نہیں کیا. تو یہ بات تھی. اچھا، وہ آپ اگر پورا پڑھ لیں اس سے اگلے اور پچھلی آیات میں تو یہ خاص سینیریو ہی تھا کہ خضر علیہ السلام جو اللہ کے فرشتے ہیں، تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو یہ کہا کہ بھائی آئیں، یہ ایک دیوار یہاں پہ گر رہی ہے تو اس کو ہم ٹھیک کر لیں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام حیران تو ہوئے کہ بھئی یہ تو بالکل ہی بےہودہ قسم کے لوگ ہیں، تو ہم ان کی کیوں ہیلپ کریں، ہم تو مسافر ہیں. لیکن بہرحال ایک ان کی ٹریننگ کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا تھا موسیٰ علیہ السلام کو کہ تم فرشتے خضر علیہ السلام کے ساتھ جا کر آپ ان کا ایک پورا سینیریو دیکھ لیں آپ. تو خیر کر لیا انہوں نے، وہ ایک دیوار جو گر رہی تھی تو اس کو ٹھیک کر لیا. تو پھر وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا بھائی یہ کیوں ایسا ہے کہ اگلوں نے تو کوئی مہمانی بھی نہیں کی، اور آپ یہ ہم نے اتنی محنت کیوں لی اس کی، کوئی ہم اور کچھ نہیں تو اپنی ویجز ہی لے سکتے تھے، یہ کیوں نہیں کیا؟ تو پھر خضر علیہ السلام نے ان کو سمجھایا کہ بھائی ایکچولی یہ تھا معاملہ کہ ایک یتیم بچوں کا خزانہ، اس کے نیک والد نے یہ خزانہ اپنے بچوں کے لیے رکھا تھا اور وہ فوت ہو گئے تھے. تو خطرہ یہی تھا کہ یہ اگر دیوار گر جائے تو وہاں سے لوگوں کو معلوم ہو جائے گا خزانے کا، اور یہی لوگ پھر چھین لیں گے. تو ان یتیموں کو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے خزانے کو بچا کے رکھنے کے لیے یہ فرشتوں سے کر دیا. چلیں جب وہ بچے جوان ہوں گے تو پھر اس کے بعد
وہ آرام سے اپنا خزانہ لے لیں گے. تو یہ بات تھی. تو اب آپ دیکھیے کہ یہ وہ ایگزامپلز ہیں کہ جس سے آپ خود قرآن مجید کے اندر یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کوئی عام ہے یا خاص سینیریو کی بات ہے. اب مزید ہم ایگزامپلز دیکھتے ہیں کہ جس میں عام اور خاص دونوں شامل بھی آیات ایسی ہوتی ہیں. مزید آپ دیکھیے سورۃ الحجرات میں ہے اِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ. بے شک ہم نے آپ کو ایک مرد اور ایک خاتون سے پیدا کیا اور پھر آپ ہی کو قومیں اور قبیلے بنا دیا تاکہ آپ ایک دوسرے کو پہچان سکیں. بے شک آپ میں سے اللہ کے نزدیک عزت والا وہی ہے کہ جو اللہ سے زیادہ خبردار ہونے والا ہے. اچھا اب آپ سے میں یہ سوال کرتا ہوں کہ جناب یہ آیت میں یہ جو ارشاد ہے تو یہ کیا کوئی عام ہے یا خاص ہے؟ آپ کیا کہیں گے؟ آپ کہیں گے کہ عام ہے، ہر انسان کوئی ایک ہی مرد اور ایک ہی خاتون آدم اور حوا علیہ السلامی کی نسل سے انسان ہے. وہ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ اسی لیے پھر جب انسانوں کی بڑی تعداد پیدا ہوتی رہی تو پھر وہ قومیں قبیلے بن گئے انسان کے. لیکن اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہی عزت والا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کا خیال کرے، جو اللہ تعالیٰ کے آگے سرنڈر رہے. تو یہ تو ہے، لیکن اوور آل تو یہ بات ہے، یہ درست ہے ایسی بات. ایک خاص سینیریو بھی تھا کہ جب آہستہ آہستہ کئی قبیلوں کے لوگ ایمان تو وہ لا رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ، لیکن ان کی تربیت کی ضرورت تھی. تو اللہ تعالیٰ نے یہ سورۃ الحجرات اس میں نازل ہوئی اور ایک پوری تربیت بھی کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بھی یہ دیہاتیوں یہ چیز یہ غلط ہے، یہ ٹھیک ہے، پلیز آپ آئندہ ایسا کر لیں. تو یہ ایک تربیت ہی ہے پوری. اچھا سورۃ البقرہ میں دیکھیے تو یہ ایک ایگزامپل کو آپ دیکھ لیجئے. کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر. آپ پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ آپ سے پہلے امتوں پر فرض کیے گئے ہیں تاکہ آپ متقی بن سکیں، اور چند مقرر دنوں کے لیے یہ روزے ہیں. اگر آپ میں سے کوئی مریض ہو یا سفر میں ہو تو وہ دوسرے دنوں میں اتنی تعداد پوری کر لے. تو یہ روزے کے احکامات ہیں. اسی طرح نماز کا حکم ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. بے شک نماز مومنین پر مقرر اوقات ہی میں فرض ہے. اچھا اب آپ کہیں گے کہ یس یہ بھی بالکل گلوبل حکم ہی ہے، روزے کا بھی اور نماز کا بھی یہ بالکل ایسا ہی ہے. ہاں یہ ہے کہ تربیت کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ آیات نازل ہوئی. تو اب ظاہر ہے کہ ان میں پرانی شریعت تو تھی ان کے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے چلی آ رہی تھی، لیکن بہت سے بھول چکے تھے. تو اس لیے ان کو یہ بتانے کی بھی ضرورت تھی. تو یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ان کو کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پریکٹیکلی پھر اس کی تربیت بھی کرتے رہے. ورنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے بھی آپ نماز ایسے ہی پڑھتے تھے کیونکہ وہ ابراہیم علیہ السلام کی شریعت انہیں معلوم تھی. پھر اسی طرح روزہ حج یہ کرتے تھے اور یہ تھا. لیکن جو میجورٹی تھی تو انہوں نے غلطیاں کر دی تھیں اس میں، تو پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں پوری ان کو سمجھایا کہ بھی یہ غلطی ہے، اس کو ایسے ٹھیک کر لیں. تو ان سب سے آپ سمجھ سکتے ہیں اس میں. اس کے لیے آپ ایک حدیث دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 قسم کی افراد پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے: سونے والا جب تک جاگ نہ جائے، بچہ جب تک بالغ نہ ہو جائے، اور پاگل جب تک کہ تندرست نہ ہو جائے. اب یہ ایک صحیح حدیث ہے. یعنی اصل چیز یہ بات کس کی ہے کہ وہی یہ نماز روزہ
سے متعلق ہی اس طرح حج زکوٰۃ سب کے لیے کہ یہ دینی احکامات جتنے ہیں ہر اس انسان کے لیے ہیں کہ جو نارمل حالت میں ہو. لیکن اگر ایک انسان نیند میں وہ پڑا ہوا ہے تو تب تک آپ پہ کوئی اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری نہیں ہے. جیسے ہی آپ سو کر اٹھیں گے تو اس وقت آپ نماز پڑھیں اس میں. ہاں یہ ٹھیک ہے کہ اب ہم لوگ ایک غلطی کر لیتے ہیں کہ اپنی نیند کو اس طرح سے اس کے ٹائمنگ کو ہم نے غلط کر دیا ہے کہ لوگ بہت دیر سے سوتے ہیں تو پھر فجر تو غائب ہو جاتی ہے، پھر اس کے بعد اٹھتے ہیں. تو بھی اس کے لیے زیادہ اچھا ہے کہ کبھی زندگی میں ہو جائے تو کوئی بات نہیں، لیکن ایک ریگولر جو عادت ہے وہ یہی ہونی چاہیے کہ جناب کہ جس پہ آپ کو فجر کے ٹائم آپ اٹھ سکیں. تو نارمل عادت یہ رکھیں. لیکن کبھی ہوا جیسے ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ایک لمبے سفر پہ تھے اور رات کے سفر میں تھے، بیچ میں بھی نیند بھی آ گئی اور سوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی سوئے اور آپ نے بلال رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ ان میں سٹیمنا ہے کافی، تو بھی آپ ذرا خیال کیجئے گا اور فجر کا ٹائم آئے تو ہمیں اٹھا دیجئے گا. لیکن بلال رضی اللہ عنہ کا سٹیمنا بھی ختم ہوا اور وہ بھی سو گئے تھے. تو اب جب ان کی نیند تب ختم ہوئی کہ جب سورج پورا عروج پہ آ گئے تھے، اب گرمی لگی تو فیل ہوا. تو اب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سوچنے لگے کہ بھی یہ تو ہم نے کوئی گناہ کر لیا کہ نماز ہم نے چھوڑ دی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ نہیں ہے اور فوراً وضو کیا اور فرمایا کہ یہ نماز کا ٹائم آ گیا پڑھیں، اور فجر کی نماز تب پڑھی. تو یہ ایک ایگزامپل ہے. اچھا اس طرح بچے کے لیے کہ بچے کے لیے تربیت تو پیرنٹس کو کرنی ہے نا، تو وہ کرتے جائیں بچپن میں، لیکن فرض ان پہ تبھی شروع ہوتا ہے کہ جب سے وہ بالغ ہو جائے. اس طرح ایک پاگل آدمی ہے تو اگر وہ کوئی دینی حکم کچھ بھی نہیں کر پا رہا تو اس کے لیے کوئی گناہ نہیں. تو یہ ایک ایگزامپلس ہے. تو اس لیے یہ چیزیں ہمیں خاص کر لینی چاہیے. اب ہم کچھ ایسی ایگزامپلس دیکھتے ہیں کہ جو خاص سینیریو کی لیے یہ آل عمران کی ایک آیت ہے، اس سے ہی ہمیں ایگزامپل آئے گی. الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل. وہ جن سے لوگوں سے کہا کہ بہت سے فوجیں تمہارے لیے جمع کی گئی ہیں اس لیے ڈرو، اس جملے نے ان کا ایمان مزید بڑھا دیا اور وہ بولے کہ ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے. تو اب یہ ظاہر ہے کہ ایک خاص سینیریو تھا کہ جب کسی نے ان کو ڈرانے کے لیے کہا کہ جناب تم پہ تو ایک لشکر آ رہا ہے تمہیں مارنے کے لیے، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسا ہوا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ بھی یہ دیکھو کہ جو اہل ایمان تھے تو پھر بھی انہوں نے کہا کہ یہ جو کچھ ہے اللہ تعالیٰ ہی کافی ہے کہ جو ہمارے سارے مسئلے حل کرے گا. اچھا اب اوور آل کہیں تو یہ اوور آل یس ہم سب کے ساتھ بھی ہے کہ کبھی کوئی پرابلمز آ جائیں زندگی میں تو انسان کو یہی کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ پہ سرنڈر کر دینا چاہیے. اپنے بس میں جتنا ہے وہ کر لیں، باقی اللہ تعالیٰ پہ ڈال دیں معاملے کو. تو یہ ہے اور اس میں کوئی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن یہاں پہ بات ایک خاص سینیریو ہی کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ لوگ کچھ ڈرانے کے لیے کر رہے تھے تو بھی کسی کے ڈرانے پہ نہ کریں، یہ ٹھیک ہے. لیکن یہاں پہ اصل ایک خاص سینیریو کی بات تھی. اچھا ایک اور آیت سے ہم ایگزامپل سے کلیئر کرتے ہیں. یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذین تدعون من دون اللہ لن يخلقوا ذبابا ولو
اسْتَمَعُوا لَهُ وَإِنْ يَسْلُبْهُمْ الذَّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ۔ لوگوں، ایک مثال دی جاتی ہے کہ جسے غور سے سنیے کہ جب معبودوں کو آپ اللہ کے سوا پکارتے ہیں تو وہ سب مل کر ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے، تو ہرگز نہیں کر سکتے وہ، بلکہ اگر مکھی ان سے کوئی چیز چھین کر بھی لے جائے تو اسے یہ چھڑا بھی نہیں سکتے۔ مدد چاہنے والے بھی کمزور ہیں، اور جن سے مدد مانگی جا رہی ہو تو وہ بھی کمزور ہی۔ تو یہاں پہ آپ دیکھیے تو یہ اصل ایک خاص سینیریو کی بات ہے کہ جب شرک بڑا کامن تھا تو یہ اس کے زمانے کی بات ہے، لیکن ویلڈ آج بھی ہے۔ آج بھی اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ کوئی بزرگ ان کا کوئی مجسمہ بنا کر یہ کر رہے ہوں کہ جناب ان سے کچھ، اللہ کو چھوڑ کر بس ان سے کچھ پکاریں، ان بزرگوں سے دعائیں کرنی شروع کر دیں، تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا نہیں جناب یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ ایون کوئی مکھی بھی ان سے کوئی چیز لے جائے یہ کچھ نہیں کر سکتے۔ اصل بات یہ تو ظاہر ہے کہ یہ سینیریو سے بھی اب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ اصل ایک خاص سینیریو کی بات تھی، لیکن ویلڈ آج کل بھی یہ ہو سکتی ہے۔ ظاہر ہے کہ لوگوں میں ایسے توہم پرستی آ جاتی ہے تو وہ کہیں کسی بزرگ کی قبر پہ جا کے یا ان کے مزار پہ جا کے ان سے دعائیں کرنے لگتے ہیں، تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ وہ بھی کچھ نہیں کر سکتے۔ اچھا، ایک اور ایگزامپل سے دیکھیے، ارشاد ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ثم افیدوا من حیث افاض الناس، پھر وہاں سے واپس مڑو جہاں سے لوگ واپس مڑتے ہیں۔ یہ اصل میں سورۃ البقرہ میں ایک حج کے متعلق احکامات ہیں، وہاں پہ فرمایا گیا۔ تو ظاہر ہے کہ یہ آج کل کا کوئی ایشو نہیں ہے۔ آج کل تو مسلمان ہیں سب کے سب صحیح طریقے سے عرفات تک جاتے ہیں، عرفات میں حج کرتے ہیں اور پھر وہاں سے واپس آتے ہیں مینا میں، پھر وہ اگلے 2-3 دن تک رہتے ہیں۔ تو یہ ہے، لیکن یہ اصل میں ایک خاص سینیریو ہے جو یہ وہ آیات ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مکہ مکرمہ کے رہنے والے قریش کے لوگوں نے ایک بدعت ایجاد کی ہوئی تھی کہ ورنہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے حج جاری تھا، چلتا آ رہا تھا، اور اس میں اصول یہی تھا طریقہ کہ بھی 9 ذوالحج کو آپ نے عرفات میں پہنچنا ہے اور وہاں پہ آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرنی ہیں۔ تو یہ حج کے اندر یہ لازمی حکم ہے۔ تو انہوں نے قریش نے ایک بدعت کیا ایجاد کی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ جی یہ سب عام لوگوں کے لیے، لیکن ہم قریش کے لوگ ہیں تو ہم پر لازمی نہیں ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ انہیں بتایا کہ بھئی یہ غلطی ہے کہ آپ نے حج میں غلط طریقے کر لی ہیں، تو آئندہ آپ یہ کریں کہ آپ عرفات تک جایا کریں جہاں سارے لوگ جا رہے تھے، اور جہاں سے سارے لوگ واپس آتے ہیں کہ عرفات سے واپس آتے ہیں تو وہاں پہ آپ آئیں۔ تو یہ خاص سینیریو تھا، آج تک کوئی ویلڈ نہیں ہے۔ اگر کوئی انسان ایسی غلط حرکت کر لے تو یہ غلطی ہے اس کی، لیکن اوور آل نہیں، اوور آل ایسا کوئی ایشو نہیں ہے۔ اچھا، اب آپ کہیں گے کہ یہ تو ہے، لیکن اب حدیث میں ہی آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت نہیں ہوئی تھی، تو اس وقت قریش کے لوگ عرفات میں نہیں جاتے تھے، لیکن ایک صاحب جو ہیں ان کا یہ ہوا کہ اونٹ نکل کے بھاگا، تو یہ اب اپنے اونٹ کو پکڑنے کے لیے ڈھونڈنے کے لیے نکلتے وہ عرفات تک وہ اونٹ پہنچا تھا، وہاں جا کے پکڑا، تو وہاں وہ دیکھ کے بڑے حیران ہوئے کہ جناب ایک صاحب یہ تو قریش کے ہیں۔ یہ کون تھے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو اس وقت نبی نہیں تھے۔ تو بڑے حیران ہوئے کہ یہ لڑکے جو ہے یہ تو قریش کے، یہ یہاں کیسے آئے ہیں عرفات میں؟ تو خیر
वापस ये साहब खुद तो चले गए, लेकिन जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत आई सामने और सब ये ईमान ले आए, ये सहाबी बन गए, तो फिर उन्होंने बयान किया कि भी तब मुझे याद आया कि यार देखें कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबूवत से पहले भी बिल्कुल सही तरीके से अरफात तक हज करते थे उस जमाने में, कि जब उनके पूरे कबीले ने गलतियां कर ली थी, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबूवत से पहले भी बिल्कुल सही तरीके से ही हज करते थे, नमाज भी ऐसे सही करते थे, रोजे भी सही करते थे, ज़कात भी ऐसे ही सही तरीके से करते थे। तो ये अब देखिए कि उनके यहाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फितरत ऐसी अच्छी थी, तो फिर अल्लाह ताला ने इन्हीं को नबूवत की एक ये सिलसिला भी, उनको जिम्मेदारी भी उन्हीं को ही थी। मजीद एग्जाम्पल देखिए, कुरान मजीद में यह है वक़ूदुहन्नासु वल हिजारा, जहन्नम के ईंधन इंसान और पत्थर होंगे। तो क्या यहाँ पे ये जो बताया कि जहन्नम में क्या सारे इंसान होंगे और सारे पत्थर होंगे? क्यों भाई? लेकिन अब पूरे कुरान के अंदर आप पढ़ें तो आपको मालूम होगा कि हर इंसान की यहाँ पे या हर पत्थर की बात नहीं है। एक और आयत ये सूरतुल अंबिया में आप देख लें, इन्नल्लज़ीना सबक़त लहुम मिन्नल हुस्ना उलाइका अन्हा मुबअदून, यानी बेशक वो लोग जिनके बारे में हमारी तरफ से भलाई यानी निजात का फैसला पहले ही हो चुका है, तो वो जहन्नम से दूर रखे जाएंगे। यानी जो लोग भी ईमान लाए, नेक अमल करते रहे, तो वो जहन्नम में नहीं जाएंगे। यानी इसका मतलब यही है कि जो मुजरिम है उनके लिए है जहन्नम। अच्छा, आप कहेंगे पत्थर, तो पत्थरों का क्या कसूर था? यानी जाहिर है कि पत्थर कोई ऐसी मखलूक तो नहीं है कि जो जिन पे कोई सजा के तौर पर जहन्नम में डाला जाए। ये सिर्फ इंसान या जिन्नात ही हैं कि जो अल्लाह ताला ने जिनको ये सलाहियत दी है कि वो नेकी या बुराई का इंतखाब कर सकते हैं, लेकिन पत्थर तो कुछ नहीं कर सकते है ना। तो यहाँ पे इससे फिर ये यही हमें मालूम होता है कि ये वो उन पत्थरों की बात है कि जो जिनको इंसानों ने इनके मुजस्मे बना के उनकी पूजा करते रहे, तो असल में यही मुजस्मे ही बन के उनको जहन्नम में चले जाएंगे। और जाहिर है कि उस पत्थर का तो कोई नुकसान नहीं है ना, तो इसलिए उन पे वो जहन्नम की आग और उनकी वो जो सजा उन पे तो नहीं होगी। लेकिन अब जो मुशरिकीन है वो देख रहे होंगे कि हाँ जनाब, जिनके लिए हमने बुत बनाए हुए थे, मुजस्मे बनाए थे, वो भी हमारे साथ ही जहन्नम में। तो ये इंसानों ही के लिए वहां पे फिर एक सजा के तौर पर ही ये सिनेरियो सामने आएगा। तो यह मुराद है। तो ये आप देखिए कि इस तरह से अल्लाह ताला अपने पूरे सिनेरियो को ऐसे बयान फरमाते हैं। अच्छा, फिर आप मजीद देखिए कि जिनके लिए खास आम की वजाहत सियाक़ो सबाक से पूरी होती है। अब ये एक एग्जाम्पल है सूरतुल आराफ की, कि जिनसे हमें एक अंदाजा हो जाएगा कि जनाब इस तरह से किस तरह से सियाक़ो सबाक यानी कॉन्टेक्स्ट, वहां से हमें असल पूरी बात समझ में आती है। अल्लाह ताला का इरशाद है वअस्अलहुम अनिल क़र्यतिल्लती कानत हाज़िरतल बहरी इज़ यअदूना फिस्सब्ति इज़ तअतीहिम हियानुहुम यौम सब्तिहिम शुर्अन व यौम ला यस्बितून ला यअतीहिम कज़ालिका नबलूहुम बिमा कानू यफ़्सुकून। जरा उस कस्बे का हाल भी इनसे पूछ लीजिए जो समुंदर के किनारे से वाक़ था। इन्हें याद दिला दीजिए कि वो लोग हफ्ते के दिन से मुतल्लिक अहकाम इलाही के खिलाफ वर्जी करते थे, जबकि मछलियां हफ्ते के दिन ही उछल उछल कर सतह पर आ जाती थी, इसके अलावा दूसरे दिनों में नहीं आती थी। ये इसलिए हो रहा था कि हम इनकी नाफरमानियों के बाद इन्हीं आजमाइश में डाल रहे थे। तो ये सूरतुल बकरा में भी
یہی حکم ہے۔ تو یہ ایک ان کی ہسٹری بیان ہوئی بنی اسرائیل کی کہ ایک شہر تھا سمندر کے ساتھ اور ان کی اکانومی چلتی تھی مچھلیاں پکڑنے میں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو سبت کا دن جو ہے، جو سیٹرڈے تھا بنی اسرائیل کا سبت جو ہے، کہ بھی اس دن آپ صرف عبادت کریں گے، کوئی اور کام نہیں کریں گے۔ تو اب ہوتا یہ یعنی ایک طرح کا ایک اعتکاف کا ہی ان کو حکم تھا۔ تو انہوں نے اب یہ طریقہ یہ نکالا کہ ہاں بھی ٹھیک ہے، ہم بزنس نہیں کرتے، مچھلیاں ذریعے آتی ہیں تو چلو ہم یہ کریں گے کہ جناب جب بھی مچھلیاں آئیں تو اس کے لیے ایک نالیاں سی بنا دی اور بیچ میں پتھر فٹ کر دیا کریں گے، ٹھیک ہے جی، اگلے دن ہم پکڑ لیں گے مچھلیاں اور اپنا بزنس کر لیں گے۔ تو یہ ایک طریقہ تھا کہ ایک فراڈ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے یہ کیا۔ تو یہ خاص سینیریو تھا، اس کا ہم سے نہیں، لیکن ہمارے ساتھ یہ ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دے دیا کہ جمعہ کے دن جمعہ کی نماز کا جو ٹائم ہے اور خطبے کا، یہ آپ کے لیے عبادت کا ٹائم ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے سورۃ الجمعہ میں دیا کہ جب اس کی نماز ختم ہو جائے پھر آپ جو مرضی کریں۔ تو یہ بتا دیا ہمیں اللہ تعالیٰ نے۔ تو یہ خاص سینیریو ہے، اس کے لیے پورے سیاق و سباق سے یہ بات ہمیں اس میں دیکھیں، کرینہ وہی مچھلیاں ان کی بات تھی، تو یہ وہ ذکر ہے۔ اچھا، اسی طرح ایک اور ایگزامپل سورۃ الانبیاء میں، کم قدمنا من قریۃ کانت ظالمۃ وانشأنا بعدها قوما آخرین فلما احسوا بأسنا اذا هم منها یرکضون۔ کتنی ہی ظالم شہر تھے کہ جنہیں ہم نے پیس کر رکھ دیا اور ان کے بعد دوسری قوم کو اٹھایا، جب انہیں ہمارا عذاب آتا محسوس ہوا تو وہ لگے وہاں سے بھاگنے۔ تو یہ اب ہسٹری کی یہاں پہ وہ بات ہے، اور اس کے لیے آپ پھر مزید پورے کانٹیکسٹ کو آپ اگر اس سے اگلی پچھلی آیات پڑھیں تو جہاں اللہ کے رسول جن میں تھے مثلا حضرت نوح، ابراہیم، ہود، صالح، پھر لوط، شعیب، موسیٰ، عیسیٰ اور محمد علیہ الصلاۃ والسلام، یہ سب کے کیس میں یہ ہوا تھا کہ جب ان کے رسول آتے تھے ان کو وارننگ بھی بتا دیتے تھے، اور بتانے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ ایک خاص ٹائم کے بعد تک دعوت چلتی تھی، پھر اللہ تعالیٰ اپنے رسول کو حکم دیتے تھے اب آپ اس شہر سے آپ نکل جائیں، وہ اور جو بھی اہل ایمان ہے سب کو لے کر آپ چلے جائیں تو پھر اللہ تعالیٰ کا یہ عذاب آتا تھا۔ اچھا، اب ہمارے یہاں اکثر ایک یہ غلطی یہی ہے کہ ہمارے یہاں تو اب رسول نہیں آتے نا، کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نبوت ختم ہو گئی، تو اب ہم پہ وہ کوئی اس طرح کا عذاب ایسا نہیں زندگی میں آتا۔ اچھا، آپ کہیں گے کہ جی آتا تو پھر بھی ہے، ابھی بھی کچھ زلزلہ آ جاتا ہے یا کبھی کوئی جنگ آ جاتی ہے، وہ آتا ہے، وہ ٹھیک ہے، لیکن یہ کوئی وہ اللہ تعالیٰ کا وہ اس طرح کا عذاب نہیں ہوتا، بلکہ یہ کس طرح کے نارمل وارننگ کے طور پر یہ چلتا ہے کہ بھی آخرت میں تک آپ نے پہنچنا ہے تو اس لیے آپ تیار رہیں، بس یہ بات ہے، یہ ہوتا ہے۔ تو اس طرح سے یعنی اس دنیا میں ہوتا رہتا ہے، لیکن وہ پریکٹیکلی کبھی ایسا نہیں ہوا کہ جناب ہمیں کبھی فتح بھی مل گئی ہو اس میں، نہیں، کہ جبکہ موسیٰ علیہ السلام اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پورا پہلے سے بتا جاتا تھا کہ جناب اب یہ جنگ ہوگی تو کنفرم ہے کہ آپ کو فتح ہوگی، اور وہ ہوگی، پریکٹیکلی ہوئی بھی پھر۔ تو یہ ہے ایک خاص سینیریو ہے جس کا ظاہر ہے کہ ہم پر نہیں ہے۔ اب ہم پہ آج کل جتنے ڈیزاسٹر بھی آئیں یا ہمیں کچھ فائدہ بھی ہو، ہمیں کوئی ایڈوانٹیج بھی ملے، تو یہ شکر اور صبر کا امتحان ہی چل رہا ہوتا ہے تاکہ ہم آخرت کے لیے تیار رہیں، بس یہ مقصد ہوتا ہے۔ اچھا، اس میں کچھ پوشیدہ امپلائڈ بھی ایسے
احکامات ہوتے ہیں کہ لیکن جس میں الفاظ نہیں ہوتے، لیکن اس کے ہاں کوئی انڈیکیٹر، کوئی قرینہ ضرور ہوتا ہے کہ جس کے اگلی پچھلی آیات کے اندر آپ کو مل جاتا ہے کہ یہ خاص بات ہے جس کا کچھ قیامت تک کے لیے ہر انسان پر لازم نہیں ہے۔ اب جیسے سورہ یوسف کی اگزامپل امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے پیش کی، وما شہدنا الا بما علمنا وما كنا للغیب حافظین فمسأل القرية التي كنا فيها والعير التي اقبلنا فيها وإنا لصادقون، کہ جو کچھ ہمیں معلوم ہوا ہم بس وہی بیان کر رہے ہیں، اور غیبی علوم کی نگہبانی ہم تو نہیں کر سکتے تھے۔ آپ اس قصبے سے پوچھ لیجئے جہاں ہم تھے، اس قافلے کی دریافت کر لیجئے جس کے ساتھ ہم یہاں آئے، ہم اپنے بیان میں سچے ہیں۔ تو یہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یہ پوری بات بیان کی۔ تو ظاہر ہے کہ یہ خاص انہی کے زمانے کی کوئی بات ہے جس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ یعنی اصل میں یہی تھا کہ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کی حکومت ایجپٹ میں بن گئی تھی، اور انہی کے بھائی آ گئے کہ جنہوں نے بچپن میں حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینک دیا تھا۔ تو اس وقت پھر حضرت یوسف علیہ السلام اپنے بھائیوں کو ذرا ان کی تھوڑی سی ان کی غلطیاں ان کو سمجھانا چاہ رہے تھے، تو پھر ان کو ایک یہ بھی اس طرح کے کیا کہ جناب ان کو ہو جائے، اور پھر ساتھ کا اپنے ایک چھوٹے بھائی کو اسپیشل طور پہ رکھوا بھی دیا کہ نہیں جناب یہ جیل کے طور پر رہیں گے، یا آپ اپنے والدین کو لے کے آئے۔ یہ کیوں کیا تھا حضرت یوسف علیہ السلام نے؟ کہ تاکہ سارے ان کے والدین، حضرت یعقوب علیہ السلام، والدہ اور سارے بھائی آ جائیں، اور تاکہ ان کو آ کے صحیح طرح سے سیٹل کر لوں ایجپٹ میں۔ تو اس لیے انہوں نے کیا تھا۔ تو اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ ایک خاص یہاں پہ ہے، یعنی یہاں پہ کوئی قیامت تک کا کوئی حکم کی کوئی بات نہیں ہے۔ اچھا، کچھ احکامات ایسے ہیں کہ جو سنت سے ہوتی ہے کہ بات کہ یہ خاص ہے۔ اب جیسے سورۃ النساء میں اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے، اب یہاں طویل ہے، میں صرف اس کا ترجمہ ہی عرض کر دیتا ہوں۔ سورۃ النساء میں اگر میت صاحب اولاد ہوں تو اس کے والدین میں سے ہر ایک کے لیے اس کے ترکے کا چھٹا حصہ ہے، اور اس کی اولاد نہ ہو تو اس کے والدین ہی وارث ہوں تو والدہ کے لیے تیسرا حصہ ہے۔ اگر میت کے بہن بھائی ہوں تو پھر والدہ کا وہی چھٹا حصہ اس کے حقدار ہوں گے۔ تو یہ دیکھیں کہ ایک وراثت کا ہے، اور یہ آج کل بھی ویلڈ ہے۔ یعنی یہ حکم صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک کا ہی نہیں ہے، بلکہ قیامت تک کے لیے ہر انسان کے لیے یہ ایسا ہی ہے کہ آپ جو صاحب فوت ہوئے لیکن ان کے والدین زندہ ہے تو والدین کے لیے چھٹا حصہ ہے۔ چھٹا حصہ وہی 16.67%، تو والد کو، اور 16.67% والدہ کو، اور باقی ظاہر ہے ان کے بچوں کو ملے گا۔ لیکن اگر بچے نہ ہی ہوں سرے سے تو پھر بتا دیا کہ جناب پھر والدہ کو 33.3% والدہ کا، یعنی اس کا مطلب ہے وہ 66.67% ان کے والد صاحب کا ہوگا۔ اور یہ بتا دیا کہ چلو ان کی اولاد نہیں ہے لیکن بہن بھائی ہیں، تو پھر وہی بہن بھائی اپنے آپ کے بیٹا بیٹی کے ایکول سیم سچویشن ان کو وراثت میں ملے گی، اور والدہ کو اور والد کو وہی چھٹا حصہ ہی 16.6% ہی ملے گا ان کو۔ تو یہ بات ہے، تو یہ ویلڈ ہے، قیامت تک کے لیے یہی حکم ہے۔ پھر اسی طرح اسی وراثت کا آگے بیان ہوا کہ آپ کی بیویوں نے جو کچھ ترکہ چھوڑا ہے تو آپ کے لیے اس کا نصف حصہ اگر وہ بے اولاد ہو۔ اولاد ہونے کی صورت میں آپ چوتھائی حصے کے حقدار ہیں، جبکہ میت کی گئی وصیت پوری کر دی جائے اور اس پر واجب الادا قرض ادا کر لیا جائے، اور وہ بیویاں
آپ کے ترکے سے چوتھائی حصے کی حقدار ہیں اگر آپ بے اولاد ہوں، اور ورنہ صاحب اولاد ہونے کی صورت میں ان کا حصہ 8واں حصہ ہوگا اگر وصیت جو آپ نے کی وہ پوری ہو جائے اور قرض جو آپ نے چھوڑا تھا تو وہ ادا کر دیا جائے۔ اگر وہ مرد اور عورت بے اولاد ہوں اور اس کے والدین بھی زندہ نہ ہوں مگر اس کا ایک بھائی یا بہن ہو تو پھر بھائی یا بہن ہر ایک کو چھٹا حصہ ملے گا۔ اگر بھائی بہن ایک سے زیادہ ہوں تو کل ترکے کی تہائی میں وہ سب شریک ہوں گے، جبکہ میت کی طرف سے کی گئی وصیت پوری کر دی جائے اور میت پر واجب الادا قرض ادا کر دیا جائے بشرطے کہ کسی کو نقصان نہ پہنچایا جائے۔ یہ حکم اللہ کی طرف سے، اور اللہ تعالیٰ دانا اور بینا اور نرم خو ہے۔ تو یہ اب دیکھیں کہ یہ ابھی بھی ویلڈ ایسے ہی ظاہر ہے کہ خاتون فوت ہوئی، ان کے کوئی بچے نہیں ہیں تو پھر 50% ان کے شوہر کو ملے گا، اور اگر خاتون کے بچے ہیں تو پھر شوہر کو 25% ملے گا، یعنی 75% پھر ان کی اولاد کو ملے گا۔ اچھا، شوہر اگر فوت ہوئے اور کوئی ان کے بچے نہیں ہیں تو پھر ان کی وائف کو 25% ملے گا، اور اگر بچے ہیں تو پھر 12.5%۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ابھی پہلے قرض آپ ادا کریں، اور اگر کوئی وصیت کی ہوئی تھی ان صاحب نے فوت ہونے سے پہلے تو پھر وہ وصیت پہلے ادا ہو جائے، باقی جو کچھ بچے گا اسی پہ آپ یہ ساری کیلکولیشن اس کے بعد آپ کی آئے گی، ڈیوائڈ کریں گے۔ اور یہ بھی بتا دیا کہ بھی اگر اولاد نہیں ہے تو پھر آپ کے جو بھائی بہن ہیں ان کی وہ سچویشن آ جائے گی۔ تو یہ آپ وراثت کا یہ دیکھیں، یہ ابھی تک ویلڈ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہے تو یہ ابھی تک ویلڈ ایسے ہی ہے۔ یعنی آج کے لیکچر میں جو کچھ ہم نے عرض کیا تو یہ سب کے سب وہ سینیریو وہ ہیں، وہ ایگزامپلز ہیں جو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیے کہ قرآن مجید کی کوئی ایک آیت کا ایک جملہ لے کے کچھ اس کو حکم نہ سمجھ لیا کریں، بلکہ اس سے آگے پیچھے کی اگلی اور پچھلی آیات کو پڑھ کے پورے سینیریو کو سمجھ کے پھر آپ کریں کہ یہ اصل میں ایک خاص سینیریو کا حکم ہے یا پھر قیامت تک کے لیے ہر انسان پر یہ حکم اس سے ویلڈ ہے۔ تو یہ یہاں پہ بیان اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا آپ میں، امپورٹنٹ ہے کہ لا تدرون ایہم اقرب لکم نفع، یعنی آپ کو یہ معلوم نہیں ہے کہ آپ کے وارثوں میں سے کون آپ سے فائدے میں زیادہ قریب ہو، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کی کیلکولیشن کر کے بتا دی، ایسے کیلکولیٹ ہونی چاہیے آپ کی۔ اچھا، وہ اس لیے یا پریکٹیکلی دیکھیں کہ مسلمانوں کے علاوہ آپ دیگر مذاہب کی مختلف قوموں کے آپ دیکھیں تو سب نے کیا طریقہ ہے، اکثر نے یہی نکالا ہے کہ جو کچھ وراثت ہوتی ہے تو وہ بڑے بیٹے کے ہاتھ میں آ جاتی ہے وراثت، اور باقی بھائی بہن ان کے جو ہوتے ہیں ان کو کچھ نہیں، ہاں ذمہ داری وہ بڑے بھائی کو ہوتی ہے کہ باقی سب کی تم ذمہ داری کرو گے کہ جو اس کے ابا جی کرتے تھے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ بھی یہ غلطی ہے انسان میں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے کیلکولیٹ کر کے بتایا کہ ہر بیٹا بیٹی ہر ایک کو اس کا حصہ ملے، صرف وہی نہیں بلکہ بیگم یا شوہر جو بھی ان کے ہوں گے، اور ان کے والدین زندہ تو ان کو بھی ان کے ملیں گے، اور بھائی بہن ہیں تو ان کو بھی ملیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پوری کیلکولیشن کر کے بتا دی۔ اچھا، مزید ہم دیکھتے ہیں یہ سورۃ المائدہ میں روزے کا حکم ہے، اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین وان کنتم جنوبا فاطہروا۔ جب آپ نماز کے لیے اٹھیں تو منہ اور ہاتھ
کوہنیوں تک دھو لیا کریں، سروں پر مسا کریں اور پاؤں ٹخنوں تک دھو لیجیے۔ اگر جنابت کی حالت میں ہو تو پھر نہا کر پاک ہو جائیں۔ یعنی جنابت کیا ہے کہ اگر کوئی سیکسول تعلق میاں بیوی نے کیا ہے تو ٹھیک ہے، کریں، کوئی بات نہیں، لیکن اس کے بعد پھر نہا لیں، پھر نماز پڑھیں۔ اور وضو کے لیے پھر یہ بتا دیا، دیکھیے بڑا کلیئر طریقے سے، کہ بھی آپ نے منہ ہاتھ کوہنیوں تک آپ نے دھونا ہے، سروں پر صرف مسا ہی کرنا ہے، سر کو دھونے کی ضرورت نہیں ہے، صرف مسا کر لیں۔ اچھا، اور پاؤں کے لیے یہ بتا دیا ٹخنوں تک، یعنی عربی میں آپ اگر دیکھیں تو وہ ارجلکم الی الکعبین۔ اچھا، اگر پاؤں کو صرف ایک مسا ہی کرنا ہے، کچھ حضرات نے یہ اس کو سمجھا کہ پاؤں پہ بھی بس مسا ہی کرنا ہے، کہ جیسے سر پہ مسا کرنا تھا ایسا ہی ہے، تو لیکن پھر وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے پھر تو لمٹ نہ بتاتا، جیسے سر پہ کوئی لمٹ نہیں بتائی نا، کہ چاہے آپ ایک ایک پیس پہ آپ نے مسا کرنا ہے یا ذرا سا بس ایک طرح کا ایک ٹچ کرنا، تو لیکن پاؤں کے لیے ٹخنوں سے ایگزیکٹ بتا دیا کہ ٹخنوں تک آپ نے کرنا، تو اس کا مطلب دھونا ہی ہے پاؤں کو، تو یہ کر دیا۔ تو اس کے لیے یہ ہے۔ اچھا، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہ بھی کیا کہ یہ تیمم پر قیاس کرتے ہوئے موزے اور امامے پر مسح کرنے کی بھی اجازت دی، کہ بھی آپ نے اگر ایک بار وضو کیا، پاؤں دھوئے، لیکن پھر دوبارہ آپ نے وضو کرنا ہے، تو پھر آپ کو جرابیں ہٹانے کی ضرورت نہیں، بلکہ اس کے لیے مسح کرنا ہی آپ کے لیے کافی ہے۔ اچھا، اور اسی طرح سر پر امامہ پگڑی وہ باندھی ہوئی ہے، تو اس کے لیے آپ کو اس کو پورا ہٹا کر مسح کرنے کی ضرورت نہیں، بلکہ اوپر سے بھی آپ مسح کر سکتے ہیں۔ اسی طرح مزید اگزامپل ہے، والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ۔ چور، خواہ وہ مرد ہو یا خاتون، دونوں کے ہاتھ کاٹ لیں، یہ ان کی کمائی کا بدلہ ہے اور اللہ کی طرف سے عبرتناک سزا ہے۔ یعنی یہ چوری کی سزا بتا دی کہ جناب ان کے لیے اس زندگی میں سزا یہ ہے کہ ہاتھ کاٹ دیں چور کو۔ اچھا، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وضاحت بھی کر دی یہ احادیث میں کہ پھل سبزی کی کوئی چوری اگر کی ہے تو پھر اس میں ہاتھ نہیں کٹیں گے، یعنی اس کے لیے ٹھیک ہے کہ نامعقول حرکت کی ہے، اس کو جو بھی کوئی سزا اس کی حکومت نے جو بھی اس کے لیے دینی ہے دیں، تو لیکن مثال کے طور پر اگر کوئی پھل اگر کسی کے درخت سے لے لیا کھا لیا تو اس کے لیے پھر ٹھیک ہے، کم از کم اتنی تو ہے کہ اس کی جو پرائس ہے وہ تو وغیرہ دے دینا، تو لیکن وہاں پہ ہاتھ کاٹنے کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم نہیں دیا اس میں، اور اس کو پریکٹیکلی پھر ایسے نہیں کیا۔ اسی طرح عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی حکومت جب تھی تو اس وقت قحط کی حالت آ گئی تھی، تو اس وقت پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پھر یہ ڈیسیژن یہ لیا کہ بھی قحط کی حالت میں کوئی ایمرجنسی کی حالت ہے تو پھر ہاتھ اس میں کاٹنے کی سزا نہیں امپلیمنٹ کی، کیونکہ قحط کی حالت ہے تو پھر کوئی انسان کو کچھ بھی ملا وہ کھا لے تو پھر اس کے لیے پھر سزا نہیں ہونی چاہیے۔ اسی طرح بڑے گروہ کے فقہا وہی کہتے ہیں کہ سڑک پر پڑی ہوئی کوئی چیز ہے تو اس پہ دیکھا اس کا کوئی مالک کوئی بھی نہیں ہے، زمین پہ پڑی آپ نے لے لی تو اس پہ ہاتھ کاٹنے کا نہیں ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا کہ بھی اس کے لیے جو چیز آپ نے لی ہے تو وہ پھر اس کے لیے باقاعدہ آپ اعلان کریں اور 1 سال تک تو رکھیں، اگر اس کا مالک آ جائے تو دے دیں اسے،
نہیں ہے تو پھر ٹھیک ہے، پھر آپ اس کے لیے یوز کر سکتے ہیں پھر۔ اچھا، اسی طرح مزید آیات میں یہ سیم بدکاری کے کیس میں اللہ تعالیٰ کا حکم ہے سورۃ النور میں، الزانیۃ والزانی فجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ، یعنی بدکار خاتون اور بدکار مرد دونوں میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے مارے۔ فَإِذَا أَحْسِنَّ فَإِنْ آتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ، پھر جب وہ نکاح کر لیں اور اس کے بعد کسی بدچلنی کا ارتکاب کریں تو ان پر اس سزا پر کی نسبت آدھی سزا ہے جو محسنات کے لیے مقرر ہے۔ یعنی یہ وہ ہے کہ یہ اسپیشل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں غلامی تھی، تو غلام خواتین کو ایک باقاعدہ طوائف کے طور پر کرتے تھے، تو ان کی تربیت بھی اسی پہ ہی ہو جاتی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے پھر یہ کر لیا کہ بھی وہ اگر وہ نکاح کریں اور اس کے بعد اس خاتون نے پھر کوئی بدکاری کر لی تو پھر اس کے لیے آدھی سزا، یعنی جو پہلے 100 کوڑے کی سزا نارمل حالات کے لیے مردوں خواتین کے لیے، تو وہ ان کے لیے 50 یعنی ہاف ان کی سزا ہے۔ اچھا، یہ کیوں کی؟ اس لیے کہ ان کی کوئی تربیت بھی صحیح طرح سے نہیں ہوئی تھی۔ تو آج کل کے زمانے میں آپ کہیں تو غلامی ختم ہوئی، لیکن پریکٹیکلی ابھی بھی رہتی ہے کہ وہ طوائف کو اسی طرح سے رکھا جاتا ہے اور ان کی تربیت بچپن سے کی گئی ہوتی ہے، تو ان پہ بھی سیم وہی ویلڈ حکم اسی میں آیا۔ اچھا، اسی طرح سورۃ الانفال میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا، وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ، جان لیجئے کہ جو مال غنیمت آپ نے حاصل کیے اس کا 5واں حصہ اللہ، اس کے رسول، رشتہ دار، یتیم، مسکین، مسافروں کے لیے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص ٹائم کے زمانے میں ہی تھا کہ جب بھی جنگ ختم ہوئی تو اس میں جو کچھ بھی مال غنیمت ملا تو اس کا 5واں حصہ یعنی 20% وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مل جاتا، اور پھر اس میں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فیملی کے لوگوں کے لیے، رشتہ داروں کے لیے ملتا، اور پھر یتیم، مسکین، مسافروں کے لیے خاص رکھ دیا جاتا، اور 80% ملٹری کے جو سپاہی تھے ان کے لیے۔ اچھا، اس زمانے میں ظاہر ہے کہ سیلری نہیں ہوتی تھی ان کو 80% اس لیے ان کو مل جاتا تھا۔ تو اچھا، اب پھر یہ سوال پیدا ہوا کہ بھی یہ جو 20% رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حصہ تھا، تو بھی وہ کچھ فقہا نے اس میں یہ سمجھا کہ بھی آج کل جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل سے جو ہے ان کے لیے پھر یہ ملے گا، تو وہ ان کا سمجھتے ہیں۔ اور یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی فیملی کے لیے، اہل بیت کے لیے یہ لازمی تھا کہ ان کو زکوٰۃ نہیں ملے، تو اس لیے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بھی جو سید حضرات کو زکوٰۃ نہیں ہوتی، لیکن یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت کے زمانے کے لوگ تھے، اور آپ کے رشتہ دار جو پوری فیملی کے لیے جس کی کچھ ذمہ داری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جن سے متعلق تھی، تو یہاں ان کے معاملے میں تھا۔ لیکن اب ظاہر ہے کہ وہ سینیریو بدل گیا، تو پھر اس کے ساتھ پھر یہ اس کے لیے نہیں، ہاں لیکن باقی یتیم، مسکین اور جو دینی خدمت کے لیے وہاں پہ ضرور استعمال ہوں گے۔ تو سیم وہی یہ اس سے متعلق ہے۔ تو جناب یہ ایک پوری ڈسکشن تھی، تو اس سے آپ ایک خاص اور عام اس کے کر لیے، تو انشاءاللہ اس کو مکمل ہوئی ہمارا یہ چیپٹر۔ اگلے چیپٹر میں ہم ناسخ اور منسوخ کی ڈسکشن کریں گے جو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے
کی الرسالہ میں۔ تو جناب جو بھی سوالات ہیں بلا تکلف آپ mubashirnazir100@gmail.com کر لیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔